بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہاری زندگی بدل سکتی اور اس کا ایک عمل بھی وہ بھی بتا ہی دیتا کہ یہ خاص اگر کبھی پرابلم خدا نہ خاصا کبھی کوئی پرابلم آئے، کوئی کام نہیں بن رہا، رزق کا پرابلم ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے ایگزامینیشنز کے لیے، لیکن یہ عمل بچے ایگزامینیشنز کے لیے پڑھ کے کرنا، یہ نہیں کہ عمل کر لو تو پاس ہو جاؤ گے، جب تک پڑھو گے نہیں کچھ نہیں ہونے والا. تو 510 مرتبہ پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد رات میں کبھی بھی 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو بیوی سے، ویری سمپل. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی، مادر حسنین سے، بنت رسول سے، زوجہ امیر المومنین سے، کوئی بھی نام لو، اور بتانے لگا بالکل فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنا، اس لیے کہ سورہ کوثر یہ مکی سورہ ہے اور شہزادی کونین سے منسوب، آپ کی ولادت کے وقت یہ سورہ آیا تھا، اور یہ سورہ اولاد کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اللہ کثیر اولاد ہے، اگر کسی کو اولاد نہیں تو وہ کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے، جتنا تلاوت کرے گا وہ کر سکتا کرے. صرف اولاد نے رزق کے لیے بھی سورہ کوثر بولا ہے. یہ بی بی کا سورہ ہے، مادر حسین کا سورہ ہے. مکے میں جب شہزادی کی ولادت ہوئی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی. تو سورہ کوثر اتنا 3 آیتوں کا سورہ ہے، لیکن ایک مکمل سورہ ہے. رزق کے لیے، آپ کا بزنس ڈاؤن ہو رہا، جاب کا پرابلم ہے، 1000 انسان کے پرابلمس رہتے ہیں، ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سورہ کوثر بہت اچھا ہے. اور یہ پڑھ کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دینا. بیوی کو ہدیہ کرو، آپ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، کبھی بھی پڑھو. تو سورہ کوثر جو ہے پڑھنے کے بعد ہدیہ ضرور کرنا شہزادی کونین، اور یہ بولنا کہ بیوی کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، اللہ میری یہ دعاؤں کو پورا کر. یہ سورہ کوثر سے بڑی برکت ہوتی ہے. یعنی میں کتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے پوری مجلس کی سورہ کوثر پہ ہوتے ہیں کہ ایسا بزنس مین جس کا بزنس ایسا ڈاؤن ایسا ہو گیا تھا، گراف نیچے آ گیا تھا، یہاں تھا یہاں آ گیا. یہ حال ہو گیا تھا کہ سونے کو ہاتھ لگا تو مٹھی بن جاتا، پریشان ہو گیا تھا. تو یہ سے جب کہا کہ بابا تم سورہ کوثر پڑھ اور بیوی کا واسطہ دے کے دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ وہی واسطہ ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی ان کے واسطے کو مانا ہے، سارے نبیوں کو. مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. دوبارہ تو یہ بزنس ڈاؤن زیرو ہو گیا. اس نے سلوات کی تسبیح پڑھ کے روز بیوی کو ہدیہ. کل ایک اور عمل ہے یاسین اور سورہ صفات کا، وہ کل کی مجلس میں آج نہیں دیتا، آج ٹائم نکل جائے گا. تو یہ عمل بیوی کا آپ کرو، سلوات پڑھو، پھر سورہ کوثر پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو، 118 مرتبہ پڑھو، 9 دن پڑھو. اس کے بعد دیکھنا تمہارے حالات بدلنا کیسے شروع ہو. لیکن ساری چیزیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کنڈیشن سے اپلائی بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کتنی بھی عبادت کرو، عبادت کے بعد وہ کنڈیشنز پہ اگر تم رہو گے تو then you will get it. وعدہ اللہ کا ہے. اللہ بولتا جو مجھے مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے، اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، اس نے کافر کو بھی دیا، مشرک کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، ایمان والے کو بھی. اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم مجھے نہیں مانتے تو میں تم کو نہیں دوں گا. وہ روٹی کبھی کسی کی بند نہیں کرتا، رزق کبھی کسی کا بند نہیں کرتا. وہ ہم ہیں جو اپنے رزق کو خود بند کرتے. You understand what I say? میں نے بہت بڑا جملہ بولا کہ ہم اپنے رزق کو خود بند کر رہے. اللہ وعدہ کر رہا، اللہ رازق ہے، اس نے وعدہ کیا، پرومس کیا ہے کہ میں رزق دوں گا تم کو. اتنا کریم ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں بعد میں آتے رزق پہلے پیدا کرتا. اس سے زیادہ اور کریم کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہم اسی لے کے بیٹھ کے سن رہے. بابا سنو میں کیا بول رہا ہوں، میں یوتھ کا بول رہا ہوں. اتنا کریم ہے کہ ہم دنیا میں بعد میں آ رہے، پہلے میرا رزق پیدا کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اتنا بڑا رازق ہے پھر لوگ بھوکے کیوں مر رہے؟ لوگوں کے گھر میں
شاخیں کیوں ہیں؟ ریزن ہم ہیں. ہمارے پاس کسی کا رزق رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس، میرے پاس، میرے اکاؤنٹ میں، میرے گھر میں کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر کا رزق رکھا ہوا ہے. And I don't want to give it. اللہ نہیں، اللہ بھوکا نہیں رکھتا، کبھی نہیں رکھتا. رزق کے لیے مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں.